والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج میں آپ کو بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عشق رسول سے بھرا ہوا اور سبق کا آموز واقعہ سناؤں گا. دو تین باتیں اس میں ہمیں ایک ہی واقعے میں سیکھنے کو مل جائیں گی. یہ واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا. ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتا تھا، عبادت گزار بھی تھا، نیک بھی تھا اور صابر بھی تھا، صبر کرنے والا بھی تھا، غریب بھی تھا. ایک دن رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں. بچوں سے پوچھا میرے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہے اور ہم بھوکے ہیں اور بھوک کے مارے رو رہے ہیں. یعنی غربت کا یہ عالم تھا کہ وہ رات گھر والوں نے فاقے میں گزاری تھی. مگر عشق رسول کا عالم دیکھیں، اللہ پر بھروسے کا عالم دیکھیں کہ اس نے شکوہ شکایات شروع نہیں کر دی، باہر نکل کر ہاتھ پھیلانا شروع نہیں کیا. اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں ایسا کرتے ہیں، ہم بھوکے ضرور ہیں، آؤ مل کر اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. کیونکہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. سوچے کیسا گھر ہوگا جہاں سارے بھوکے ہیں مگر شکوہ نہیں ہے، سب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار، پکارے تو صحیح نا، دل سے یاد تو کرے انہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. دل سے پکارا انہوں نے، درود پڑھتے رہے. پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، آنکھیں بد ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جو تمہارے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی. یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس نے نام پر غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ہمارے علاقے کا بہت مالدار شخص ہے، مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو. کہتے وہ تو آگ کے پجاری ہے، میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس کیوں بھیجیں گے، اور اپنا سلام بھی دے رہے ہیں. ٹینشن کے ایسا ہو نہیں سکتا، لگتا ہے میں نے صحیح نہیں سنا، پھر سو گیا. اب خواب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دوبارہ یہی حکم دیا کہ اسی کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی دینا، کہنا تمہارے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے میری مدد کرو. اب اٹھنے کے بعد سوچنے لگا کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو خواب میں دیکھا. نبی پاک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو اب یہ چلا گیا اس مجوسی کے پاس. وہ مجوسی اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت بڑا اس کا محل تھا، بڑا بزنس تھا اس کا. اس نے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ پیغام دینا ہے. تو کہا کہو. کا نہیں، اکیلے میں دینا ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ گیا. کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے آقا ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور میں غریب ہوں، پریشان ہوں. نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے. مجوسی کہتا تم مجھے جانتے ہو؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا ہوں، میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا. اچھا. وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ. ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے گئے. کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس وقت اس بڑے مجمع میں بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھیجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے۔ پھر آ کر اپنے کمرے پہ بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی ہے باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی سے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی، اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا، اور سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے۔